يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين. ایمان والو، جب نماز کے لیے اٹھو تو پہلے اپنے چہروں کو اور کونیوں تک اپنے ہاتھوں کو دھو اور اپنے سر اور گٹے تک پیروں کا مسح کرو. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی محمد وآلہ الطاہرین. موضوع گفتگو وضو، اور ہماری اس گفتگو کا عنوان ہے وضو کی شرائط. تقریباً 13 شرائط عام طور پہ بیان کی جاتی ہیں، جن میں سے پہلی شرط یہ کہ وضو کا پانی پاک ہو. لہذا نجس پانی سے، چاہے وہ کسی بھی چیز سے نجس ہو، اگر وہ نجس ہے تو پھر وضو نہیں ہو سکتا. دوسری شرط یہ کہ وضو کا پانی مطلق ہو، یعنی مضاف نہ ہو. مطلق اور مضاف کے بارے میں طہارت کے موضوع میں اور پانی کی اقسام کے موضوع میں تفصیل سے گفتگو ہوئی، اور پھر مختصر سے گفتگو کر دیں کہ مطلق پانی وہ ہے کہ جس سے جنرل پبلک کہے کہ یہ پانی ہے، یعنی خالص پانی. لیکن خالص پانی سے قطعاً یہ مراد نہیں کہ وہ بالکل منرلز کے اعتبار سے بیلنس پانی ہو، بلکہ ہر وہ پانی کہ جسے کہا جائے کہ یہ پانی ہے، نارمل پانی ہے، خالص پانی ہے، جیسے دریا کا پانی، جھیل کا پانی، سمندر کا پانی، یہ سب کے سب نارمل پانی مانے جاتے ہیں. اب یہ اور بات ہے کہ سمندر کا پانی کھاری ہے، لیکن اس سے بھی وضو ہو سکتا ہے، کیونکہ اسے عام طور پہ پانی ہی کہا جاتا ہے. لیکن ایسا پانی کہ جسے پانی نہ کہا جا سکے اور لیکوڈ کہا جائے، یا ایسا پانی کہ جس میں اتنی مقدار میں کوئی چیز ملا دی جائے کہ اب اسے خالص پانی نہ کہا جائے. مثال کے طور پہ کسی پانی میں شربت ملا دیا جائے، یا کسی پانی کا قہوہ بنا دیا جائے، یا کسی پانی میں دودھ ملا دیا جائے، یا سیب کا جوس، یا ایسی طرح سے تربوز کا یا کسی اور چیز کا جوس، گو کہ اسے لیکوڈ کہا جائے گا. اسی طریقے سے شربت کو گو کہ لیکوڈ کہا جائے گا اور پانی کہا جائے گا، اور یہ کہا جائے گا کہ مثال کے طور پہ 1 کلو پانی میں 4 چمچے شربت کے ملائے ہیں، تو کیا یہ 1 کلو پانی نہیں رہا؟ تو کہا جائے گا کہ پانی تو رہا، لیکن یہ 4 چمچے شربت ملنے کی وجہ سے اب خالص پانی یعنی مطلق پانی نہیں رہا. پس وضو کی شرائط میں سے دوسری شرط یہ کہ پانی مطلق ہو یعنی خالص ہو. تیسری شرط یہ کہ پانی مباح ہو، یعنی پانی چوری کا نہ ہو. اسی طریقے سے ایسا پانی نہ ہو کہ جس کی قیمت ادا نہیں کی، یا ایسا پانی کہ جس کی قیمت ادا نہ کرنے کا ارادہ ہے. مثال کے طور پہ ایسا پانی کہ جس کی قیمت ادا نہ کرنے کا ارادہ ہے. فرض کریں کہ کوئی پانی خریدتا ہے اور پیمنٹ مہینے کے آخر میں کرتا ہے، اور اس کا ارادہ یہ ہے کہ میں اس کا پیمنٹ نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں اس پانی سے وضو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کوئی ہوٹل جائے اور وہاں کا واش روم یوز کرے، اور اس کا ارادہ یہ ہو کہ میں اس کی قیمت ادا نہیں کروں گا، کمرے کے چارجز کو ادا نہیں کروں گا، تو ایسی صورت میں بھی اس باتھ روم میں اس کا پانی غصبی مانا جائے گا. اسی طریقے سے ایسا پانی کہ جو مخصوص ہو کسی کام کے لیے یا مخصوص ہو کچھ افراد کے لیے، مثال کے طور پہ کہیں پر لکھا ہو کہ یہ پانی صرف پینے کا ہے اور کسی کام کی اجازت نہیں ہے، تو اس پانی سے بھی وضو نہیں ہو سکتا. اسی طریقے سے کہیں پانی کا ٹینک ہو اور وہاں پر شرط لگائی گئی ہو کہ اس ٹینک سے صرف اس اسکول یا کالج یا مدرسے کے افراد وضو کر سکتے ہیں، اور فرض کریں کہ ہم اس جگہ کے نہیں ہیں، تو ہمارے لیے وہ پانی استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا. اور مثالیں دیں تاکہ بات اور زیادہ کلیئر ہو جائے، کیونکہ بعض دفعہ بہت ساری چیزیں مومنین کو کلیئر نہیں ہو پاتی. فرض کریں کسی اسکول یا کالج یا کسی کارخانے میں یا کسی آفس میں باہر کے افراد کا آنا ممنوع ہے، اور ہم ہیں ایک ایسے باہر کے فرد کہ ہمارا اندر داخل ہونا ممنوع ہے، اس وقت منع ہے بالکل. اندر نماز پڑھنے کی جگہ بھی ہے اور وضو کا پانی بھی ہے، لہذا کیونکہ ہمارا اندر داخل ہونا منع ہے اور وضو اور نماز کی اجازت فقط ان افراد کو ہے کہ جن کا اندر آنا صحیح ہے اور ہمارا اندر جانا منع ہے،
لہٰذا ہم اس پانی سے وضو نہیں کر سکتے اور اسی طریقے سے وہاں بھی نماز بھی نہیں پڑھ سکتے۔ چوتھی شرط یہ کہ جس برتن سے وضو کیا جائے وہ برتن مباح ہو۔ ابھی ہم نے بیان کیا کہ جس پانی سے، اب ہم بیان کر رہے ہیں جس برتن سے۔ اس برتن کے موضوع میں بھی دوبارہ ذکر ہوگا، کسی خاص جگہ کا حوض ہو، کسی خاص جگہ کا غسل خانہ ہو، یا وضو کی جگہ ہو، یا باتھ روم ہو، اگر وہاں پر کچھ ریسٹرکشنز ہیں اور منع کیا ہوا ہے اور ہم ان افراد میں سے ہیں کہ ہم ان افراد میں سے ہیں کہ جن کو منع کیا گیا ہے اور بغیر اجازت کے ہم وہاں پر داخل نہیں ہو سکتے، لہٰذا اگر وہاں داخل ہو کہ ہم اس جگہ پر وضو کریں گے تو وہ کام صحیح نہیں ہوگا۔ پس برتن چاہے اس صورت میں ہو کہ جیسے ٹیپ وغیرہ، اور چاہے اس صورت میں ہو جیسے کہ کوئی کسی کا غصبی لوٹا ہو، غصبی بالٹی ہو، یا حوض ایسی جگہ پہ ہو کہ جس کی اینٹیں غصبی ہوں، یا جو برتن ہے فرض کریں کہ ایک واٹر ٹینک ہے اور وہ غصبی ہے۔ اب یہ واٹر ٹینک لوہے کا بھی ہو سکتا ہے، یہ واٹر ٹینک پتھر کا بھی ہو سکتا ہے اور اس کی اینٹیں غصبی تھیں۔ اسی طریقے سے وہ پلاسٹک کا ایک واٹر ٹینک ہو جو وضو کے لیے استعمال ہو رہا ہو اور اس کے پیسے نہ دیے گئے ہوں، یعنی چوری کیا گیا ہو یا اس کے پیسے مار لیے گئے ہوں، تو ایسا واٹر ٹینک بھی غصبی ہے اور اگر ہمیں علم ہو تو اس سے وضو صحیح نہیں ہوگا۔ اب اسی طرح سے توجہ رہے کہ جب کہا جائے غصبی تو اس کے معنی یہ نہیں ہے کسی کا برتن چرا لیا فقط وہ غصبی ہے، بلکہ اس جانب بھی توجہ رہے کہ جو پرابلم ہمارے انڈیا پاکستان میں بہت زیادہ ہے، فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو ہمارے عام طور پہ جو ذہنوں میں ڈالا گیا ہے اور بالکل غلط تصور ہے، تعلیمات قرآن و اہل بیت کے بالکل مخالف ہے، اور اس موضوع کو ہم عام طور پر 100 و 40 برسی میں خصوصاً بیان کرتے ہیں، اور وہ یہ کہ فرض کریں کسی کے والد کا انتقال ہو گیا تو گھر کی جتنی چیزیں اور جتنی جائیداد والد کی تھی اس کے حقدار فقط بیٹے نہیں ہیں بلکہ اس کے حقداروں میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ لیکن ہمارے معاشرے میں عام طور پر والد کے مرنے کے بعد گھر کی تمام چیزیں اور برتن کے بارے میں یہ تصور کیا جاتا ہے کہ یہ بیٹوں کے ہیں۔ ہاں، اگر بیٹیاں معاف کر دیں اور بیٹوں کے لیے کہہ دیں کہ اجازت ہے اس وقت استعمال کرنے کی، یا یہ کہہ دیں کہ ہم نے اپنا حق ان بھائیوں کو دے دیا، ایسی صورت میں تو بلا شک یہ بھائیوں کا ہو گیا، لیکن باپ کے مرنے کے فوراً بعد یہ ساری چیزیں بیٹوں کی نہیں ہوتی بلکہ ان کے وارثوں میں بیٹیاں بھی شامل ہیں۔ اب فرض کریں کہ والد کا انتقال ہو گیا، ایک بیٹا یا دو بیٹے یا جتنے بھی بیٹے والد کے ساتھ رہتے تھے، تو جب تک ساتھ رہتے تھے اس وقت گھر کی ہر چیز کا مالک باپ تھا، اور یہ باپ کی اجازت سے گھر کو، گھر کی چیزوں کو اور گھر کے برتنوں کو استعمال کرتے تھے۔ جیسے ہی والد کا انتقال ہوگا تو اس کے بعد یہ بیٹے جو ساتھ رہتے ہیں ان چیزوں کے مالک نہیں ہوں گے بلکہ تمام وارث، ان میں بیوی بھی شامل ہے، اور اگر ایک سے زیادہ بیویاں ہوں تو وہ بھی شامل ہیں، اسی طرح سے مرنے والے کے ماں باپ شامل ہیں۔ البتہ اولاد کی موجودگی میں بہن بھائی وارث نہیں ہوتے۔ اب یہاں پر کیونکہ مثال ہے کہ مرنے والے کی اولاد موجود ہے تو ایسی صورت میں تو بہن بھائی وارث نہیں ہوں گے، لیکن اگر ماں باپ ہیں تو وہ وارث ہوں گے، بیویاں وارث ہوں گی، اسی طریقے سے بیٹے بھی وارث ہوں گے اور بیٹیاں بھی وارث ہوں گی۔ بس کل تک یہ بیٹے باپ کے ساتھ رہتے تھے تو ان برتنوں کو وہ استعمال کرتے تھے باپ کی اجازت سے، کیونکہ باپ مالک تھا۔ باپ کے مرنے کے بعد ان برتنوں، چاہے وہ کروکری ہو، چاہے وہ کٹلری ہو، اور چاہے وہ بالٹیاں ہوں، چاہے وہ لوٹے ہوں، ان سب کے مالک فقط بیٹے نہیں ہیں بلکہ بیٹیاں بھی مالک ہیں۔ اب اگر بیٹیوں سے اجازت لی جائے تو ان برتنوں سے وضو صحیح ہوگا، لیکن اگر بیٹیاں اجازت نہ دیں یا بیٹیوں کو حق سے محروم کر دیا جائے تو ان بالٹیوں سے نہ غسل صحیح ہوگا اور نہ ہی ان بالٹیوں اور لوٹوں اور برتنوں سے وضو صحیح ہوگا۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ جب برتن کے مباح ہونے کا ذکر کیا جاتا ہے تو اسی کے ضمن میں ایک اور چیز کا ذکر کیا جاتا ہے، وہ یہ کہ جس جگہ وضو کیا جائے اور جس جگہ وضو کا پانی گرے وہ بھی مباح ہو۔ اب یہاں پہ توجہ رہے کہ قبضہ شدہ گھر یا وہ گھر کے جن میں عام طور پہ وارثوں کو محروم کر دیا جاتا ہے، جیسے کہ ہمارے معاشرے میں بھائی عام طور پہ قابض ہو جاتے ہیں گھروں میں اور بہنوں کو حق سے محروم کر دیتے ہیں، اسی طریقے سے بعض دفعہ ایک بھائی قابض ہو جاتا ہے کسی ایک گھر پر، دوسرے بھائی کو محروم کر دیتا ہے، تو یہاں پر یہ بات واضح رہے کہ ایسے گھر
کہ جن میں سے کسی کو میراث سے محروم کیا جائے، اسی طریقے سے قبضہ شدہ گھر، اس قسم کے تمام گھروں میں وضو اور غسل اور اسی طریقے سے نماز باطل ہے۔ پانچویں شرط یہ کہ جس برتن سے وضو کیا جائے وہ خالص سونے یا چاندی کا نہ ہو۔ اگر وہ خالص سونے یا چاندی کا ہے تو اس سے وضو بھی باطل ہے اور غسل بھی باطل ہے، لیکن اگر اس میں کناروں میں سونے کی پالش ہے یا اوپر نیچے سونے کی پالش ہے تو اس سے وضو باطل نہیں ہے اور وضو کیا جا سکتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ موضوع ہے خالص سونے کا، نہ ہر اس برتن کے بارے میں کہ جسے گولڈن کہا جائے۔ گولڈن عام طور پہ جب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد ہوتی ہے گو کہ گولڈ سونا، اور گولڈن سے مراد ایک یہ بھی ہے کہ سونے کی چیز، لیکن عام طور پہ جب کہا جاتا ہے کہ یہ برتن گولڈن ہے تو اس سے مراد عام طور پہ جو لی جاتی ہے عام طور پر مراد ہوتی ہے گولڈن کلر ہے۔ لہذا اگر گولڈن کلر کا کوئی برتن ہے یا یہ کہ وہ چینی کا اور شیشے کا ہے اور اس کے اوپر سونا چڑھا ہوا ہے، مثال کے طور پہ ایک شیشے کا برتن ہے، چینی کا برتن ہے اور گولڈ پلیٹڈ ہے، تو گولڈ پلیٹڈ ہونا الگ چیز ہے، یہاں پر موضوع ہے کہ سونے کا برتن۔ خالص سونے سے کیا مراد؟ کہ اسے جنرل پبلک کہے کہ یہ سونے کا ہے۔ گولڈن یا سونے کے پانی سے اگر کوئی برتن ہے سجایا گیا ہے تو اس سے وضو یا غسل باطل نہیں ہے۔ لیکن ہاں اگر وہ خالص سونا ہے، اب یہاں خالص سونے پہ ممکن ہے کوئی کہے کہ یہ ہمارا برتن 18 کیرٹ کا ہے تو کہا جائے گا یہ بھی خالص سونا ہے۔ یہاں پر خالص سے مراد 24 یا 22 نہیں ہے، اور نہ خالص سے مراد 18 کیرٹ نہیں ہے، بلکہ جس برتن کو بھی کہا جائے کہ یہ برتن سونے کا ہے اور یہ برتن چاندی کی ہے، چاندی سے مراد پیور سلور، جرمن سلور اس میں شامل نہیں ہے۔ اسی طرح سے پاکستان انڈیا میں کچھ لوگ گھروں میں ایلومینیم کے برتنوں کو سلور کا برتن کہتے ہیں، تو ایلومینیم کے برتن در حقیقت ایلومینیم کے ہیں، سلور کے نہیں ہیں، اور ان میں یا ان کے ذریعے سے وضو کیا جا سکتا ہے۔ چھٹی شرط یہ کہ وضو کے اعضاء اور مسح کے اعضاء پاک ہوں۔ ایسا نہیں کر سکتے کہ یہ حصہ نجس تھا اور ہم پانی ڈالیں اور اس وقت یہ پاک بھی ہو جائے اور اس کو وضو کاؤنٹ کریں، بلکہ ضروری ہے کہ اگر یہ حصہ نجس ہے، یہ حصہ نجس ہے تو پہلے پاک کیا جائے بعد میں وضو کیا جائے۔ اسی طریقے سے اگر ہاتھ نجس ہیں تو اس طرح سے صحیح نہیں ہے کہ یہ ہاتھ نجس ہے اور ہم یہاں سے وضو شروع کر دیں، بلکہ پہلے ہاتھ کو پاک کرنا ہے اس کے بعد وضو کرنا ہے۔ اسی طرح سے اگر سر کا مسح جس جگہ پہ کیا جاتا ہے وہ حصہ نجس ہے تو ضروری ہے کہ پہلے اسے پاک کیا جائے بعد میں وضو ہوگا۔ بس اعضائے وضو اور اعضائے یعنی وہ جگہیں کہ جنہیں دھویا جاتا ہے اور وہ جگہیں کہ جن پہ مسح کیا جاتا ہے وہ پاک ہوں۔ اب یہاں پہ ایک سوال کیا جا سکتا ہے کہ اگر وہ حصہ پاک ہو لیکن دوسرے حصے پاک نہ ہوں، مثال کے طور پہ ہم ٹوائلٹ گئے اور رفع حاجت کی اور پہلے ہم وضو کر لیں بعد میں پاک کریں۔ اب ممکن ہے کوئی کہے کیا اس کی ضرورت پیش آتی ہے؟ فرض کر لیں کہ آپ ٹوائلٹ گئے ہیں اور آپ نے پیشاب کیا اور اب آپ چاہ رہے ہیں کہ پہلے وضو کر لیں بعد میں نہا لیں، تو کیا ایسی صورت میں وضو ہو جائے گا؟ تو جواب یہ ہے کہ اعضائے وضو کا پاک ہونا ضروری ہے، لیکن اگر اعضائے وضو کے علاوہ دیگر اعضاء نجس ہوں تو بہتر یہ ہے کہ پہلے انہیں پاک کیا جائے بعد میں وضو کیا جائے، لیکن اگر وہ نجس ہیں تو وضو تو ہو سکتا ہے۔ وضو ہونے کے لیے شرط یہ ہے کہ دھوئے جانے کی جگہ یعنی چہرہ اور دونوں ہاتھ پاک ہوں، اسی طریقے سے سر اور دونوں پاؤں کہ وہ حصے کے جن پہ مسح کیا جاتا ہے وہ حصے پاک ہوں۔ ساتویں شرط یہ کہ وضو کے لیے اتنا وقت ہو کہ وضو ہو سکتا ہو۔ اب یہاں پر وقت کی مثال اس طرح سے بھی ذہن میں رکھیں کہ فرض کریں کہ صبح آنکھ کھلی اور آدھا گھنٹہ باقی ہے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اس وقت پانی لانے میں ہمیں آدھے گھنٹے سے زیادہ لگ جائے گا اور گھر میں بالکل پانی نہیں ہے، دور کہیں جانا ہوگا، تو کیونکہ نماز قضا ہو جائے گی اور پانی بہت دور سے لانا ہے تو اب یہاں پر ہمیں تیمم کر کے نماز پڑھنی ہوگی۔ لیکن اگر آدھا گلاس ہی پانی موجود ہے تو جو ہم نے طریقہ وضو میں بیان کیا کہ حتیٰ آدھا گلاس سے بھی واجب وضو ہو سکتا ہے، مستحبات کو چھوڑنا ہوگا۔ اسی طریقے سے اگر چند منٹ باقی تھے اور ہم نے واش بیسن پہ جا کے نل کھولا، دیکھا پانی نہیں ہے،
اب اگر ہم جائیں اور موٹر کو اسٹارٹ کریں اور موٹر اسٹارٹ ہونے کے بعد اوور ہیڈ ٹینک سے پانی آتے آتے فرض کریں کہ 15 منٹ لگ جائیں گے اور 15 منٹ ہی باقی ہیں نماز قضا ہونے میں، تو ایسی صورت میں بھی ہمیں تیمم کرنا ہوگا، لیکن اس جانب توجہ رہے کہ اگر گھر میں کسی گلاس میں یا بوتل میں یا کسی بھی جگہ پر پانی ہے تو پہلے مرحلے میں ہمیں اس پانی سے وضو کرنا ہے، جب تک وہ پانی موجود ہے ہم تیمم نہیں کر سکتے۔ یا یہ کہ تیمم کی مٹی ہمارے سامنے تھی اور ہماری آنکھ کھلی فجر پہ اور فقط 2 منٹ باقی رہ گئے اور ہم یہ جانتے ہیں کہ اگر ہم اس دوران گئے اور وضو کیا تو نماز کا ٹائم گزر جائے گا، ایسی صورت میں لازم ہے کہ تیمم کر کے نماز پڑھی جائے تاکہ نماز قضا نہ ہو۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ بعض دفعہ تیمم کے لیے مٹی حاصل کرنے میں زیادہ ٹائم لگتا ہے بنسبت پانی سے وضو کرنے میں، کیونکہ عام طور پہ گھروں میں پانی تو میسر ہوتا ہے لیکن تیمم کے لیے مٹی نہیں ہوتی، تو بہتر ہے کہ گھر میں کسی ایک ٹرے میں یا کسی جگہ میں مٹی اتنی رکھی جائے کہ جب بھی ضرورت پڑے انسان تیمم کر سکے۔ بس 7ویں شرط یہ وضو کے صحیح ہونے کی کہ اتنا وقت باقی ہو کہ وضو کیا جا سکے۔ 8ویں شرط وضو کے صحیح ہونے کی یہ کہ وضو قربتاً اللہ کیا جائے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم پر عمل کرتے ہوئے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے وضو کیا جائے۔ ہاں، اگر وضو کرتے ہوئے پانی اچھا لگتا ہے یا یہ ذہن میں آتا ہے کہ اچھا ہوا کہ چہرہ بھی صاف ہو گیا، یا یہ کہ آنکھوں کو سکون ملتا ہے، تو ایسی صورت میں وضو صحیح ہے، لیکن اصل وضو یعنی جو وضو ہم کرنے جا رہے ہیں اس کے بارے میں ہمیں یقین ہونا چاہیے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ خوشنودی سے اور کیا مراد لی جا سکتی ہے کہ فرض کریں کہ ہم نماز پڑھنے جا رہے ہیں اور کسی کو دکھانے کے لیے نہیں پڑھ رہے، نماز کے لیے وضو ضروری ہے، ہم نے وضو کر لیا، یہ بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کرنے کے لیے وضو کیا گیا۔ لیکن فرض کریں کہ کوئی شخص نماز نہیں پڑھتا یا یہ کہ اس وقت اس کا نماز پڑھنے کا ارادہ نہیں تھا، یہ کچھ لوگوں پہ امپریشن ڈالنے کے لیے، کچھ لوگوں کو دکھانے کے لیے، چاہے گھر میں ہو چاہے آفس میں ہو، انہیں دکھانے کے لیے وضو کر رہا ہے تو یہ وضو باطل ہوگا۔ اب یہاں پہ ایک سوال بعض دفعہ ذہن میں آتا ہے کہ ماں باپ بعض دفعہ اولاد سے کہتے ہیں کہ نماز پڑھو وضو کرو، تو کیا ایسی صورت میں یہ وضو قربتاً اللہ مانا جائے گا یا نہیں مانا جائے گا؟ ایسی صورت میں یہ وضو قربتاً اللہ مانا جائے گا، کیونکہ ماں باپ نے فقط سختی کی ہے کہ نماز پڑھو، لیکن یہ نہیں کہا کہ جو وضو کرو وہ دکھانے کے لیے کرو۔ اب اگر ماں باپ کے کہنے پر کوئی شخص اٹھتا ہے اور اٹھنے کے بعد وضو کرتا ہے پھر نماز پڑھتا ہے، تو یہاں پہ سوال اس سے کیا جائے گا کہ تمہارا ارادہ اللہ کی خوشنودی تھا یا نہیں تھا۔ ہاں، یہ ممکن ہے کہ اللہ کی خوشنودی ارادہ ہو لیکن ساتھ ہی ماں باپ کا بھی خوف ہو، ایسی صورت میں وضو بھی صحیح ہوگا اور غسل بھی صحیح ہوگا، اسی طرح سے نماز بھی صحیح ہوگی۔ 9ویں شرط یہ کہ جو طریقہ بیان کیا گیا ہے، جو ترتیب بیان کی گئی ہے اس کے مطابق ہو، یعنی پہلے نیت ہوگی، پھر چہرے کو دھویا جائے گا اور اس کے بعد سیدھے ہاتھ کو، پھر الٹے ہاتھ کو، پھر سر کا مسح، پھر سیدھے پاؤں کا مسح اور بعد میں الٹے پاؤں کا مسح۔ اب اگر اس ترتیب کے برخلاف کام کیا جائے، مثال کے طور پہ پہلے الٹے ہاتھ کو دھو لیں بعد میں سیدھے ہاتھ کو، یا پہلے ہاتھوں کو دھو لیں بعد میں چہرے کو دھوئیں، یا پہلے پاؤں کا مسح کر لیں بعد میں سر کا مسح کریں، تو کیونکہ ترتیب ڈسٹرب ہو جائے گی وضو باطل مانا جائے گا اور وضو صحیح نہیں ہوگا۔ 10ویں شرط یہ کہ وضو کے عمل میں بہت زیادہ فاصلہ نہ ہو، اور اس شرط کو کہا جاتا ہے موالات، یعنی ایک کے بعد ایک ہو۔ ایسا نہ ہو کہ پہلے ہم نے چہرہ دھویا اور اس دوران بیل بجی اور ہم چلے گئے اور چہرہ خشک ہو گیا، آنے کے بعد ہم نے سوچا کہ چہرہ تو دھو لیا تھا، اب دونوں ہاتھ دھو لیتے ہیں اور پھر سر کا مسح اور پھر پاؤں کا مسح، یا یہ کہ چہرہ دھو لیا ہاتھ دھو لیا پھر ہم چلے گئے، پھر واپس آئے اور آنے کے بعد باقی کام کو انجام دیا۔ تو اگر اتنا زیادہ فاصلہ آئے، اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ فاصلے سے کیا مراد ہے، 1 منٹ یا 2 منٹ؟ تو فاصلے سے مراد یہ ہے کہ اگر ہم نے چہرہ دھویا اور دھونے کے بعد کسی کام میں مصروف ہو گئے اور جب واپس آئے تو چہرہ سوکھ چکا ہے، تو اس صورت میں کہا جائے گا کہ اب ہمیں دوبارہ وضو شروع کرنا ہوگا۔
لیکن اگر ہم نے چہرہ دھویا اور دھونے کے بعد فون آ گیا، ہم نے موبائل سے فون اٹینڈ کیا، اٹینڈ کرنے کے بعد آدھے منٹ کی بات تھی یا 10 منٹ سیکنڈ کی بات تھی، اور اس کے بعد چہرہ ہمارا گیلا تھا، باقی کام ہم نے موبائل اٹینڈ کرنے کے بعد اگر انجام دیا، تو یہاں پر کہا جائے گا کہ وضو صحیح ہے، فاصلہ واقع نہیں ہوا، یعنی موالات ڈسٹرب نہیں ہوئے۔ 11ویں شرط یہ کہ وضو کے کاموں کو خود انجام دیا جائے۔ اس مسئلے میں بہت زیادہ کنفیوژن پبلک میں پایا جاتا ہے۔ فرض کریں کہ اگر ہم اس طرح سے بیٹھے ہیں اور کوئی لوٹے سے پانی ڈال رہا ہے ہمارے ہاتھ میں، تو یہ عمل بالکل صحیح ہے۔ لوٹے سے اس نے ہمارے ہاتھ میں پانی ڈالا، بعد میں ہم نے اپنا چہرہ دھویا یا ہاتھ دھویا۔ 11ویں شرط کہ جس کے معنی یہ ہیں کہ وضو کے کاموں کو خود انجام دیا جائے، تو یہاں پر اسے بیان کرنا ہوگا کہ وضو کے کاموں کو فرض کریں کہ کوئی بغیر حالت مجبوری، یعنی بیماری نہیں ہے، کسی قسم کا پرابلم ایسا نہیں ہے، فرض کریں کہ آپریشن ہوا ہے اور وہ جھک نہیں سکتا یا ہاتھ اس کے حرکت نہیں کرتے، تو ایسی صورت میں تو دوسرا شخص دھلائے گا۔ فرض کریں کہ بالکل ایک نارمل آدمی ہے اور وہ اس طرح سے ہاتھ رکھ دیتا ہے کہ میرا ہاتھ دھو، پھر دوسرا ہاتھ اس طرح سے رکھ دیتا ہے میرا یہ ہاتھ دھو، تو ایسے فرد کے لیے کہا جائے گا کہ تمہارا وضو باطل ہے، کیونکہ وضو کی شرائط میں سے ایک شرط یہ ہے کہ وضو کے کاموں کو اگر انسان انجام دے سکتا ہے اور کوئی مجبوری نہیں ہے تو خود انجام دینا ہوگا۔ تو یہاں تک تو گفتگو تھی صحیح و سالم افراد کی۔ اب یہاں پر ضمناً یہ بھی بیان ہو جائے، اور انشاءاللہ اگر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی تو بعد میں پریکٹیکلی وضو کر کے دکھایا جائے گا ان افراد کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ جو بیمار ہیں۔ فرض کریں کہ کوئی بیمار ہے اور اس کے ہاتھ حرکت نہیں کرتے، تو وہ وضو کی نیت خود کرے گا، کیونکہ ہاتھ اس کے حرکت نہیں کرتے اور وہ ہاتھ سے کام نہیں لے سکتا، تو کوئی دوسرا شخص اس کا چہرہ دھوئے گا۔ فرض کریں یا ٹب لگا دیا، دوسرے شخص نے چہرہ دھو دیا، لیکن نیت ہمیں کرنی ہے۔ اس کے بعد وہ ہمارا سیدھا ہاتھ دھلائے گا، پھر اس کے بعد الٹا ہاتھ دھلائے گا۔ ہاں، اگر ہمارے ہاتھ میں حرکت تو نہیں ہے لیکن ہم اس طرح سے ہاتھ کو پانی وہ ڈال دے اور ہمارا ہاتھ اس طرح سے اپنے ہاتھ کے ذریعے سے پھیرا دے، تو کہا جائے گا یہ عمل صحیح ہے۔ لیکن اگر ہمارا ہاتھ پھیرا بھی نہیں جا سکتا، فرض کریں کہ ہاتھوں میں پلاسٹر ہے اور اس طرح سے ہاتھ یہاں تک نہیں پہنچ سکتا، یا یہ کہ راڈ ڈلی ہوئی ہے اور ہاتھ حرکت نہیں کر سکتے، فقط اس طرح سیدھے رہتے ہیں، تو ایک دوسرا شخص نیت ہم کریں گے لیکن دوسرا شخص ہمارا چہرہ دھلائے گا اور ہمارے ہاتھ دھلائے گا۔ اب اگر یہ ہاتھ پہنچ سکتے ہیں پاؤں پہ تو ہمیں مسح کرنا ہے خود، لیکن کیونکہ ہاتھ حرکت نہیں کرتے تو دوسرا شخص ہمارا ہاتھ پکڑے گا اور ہمارے پاؤں پر اس طرح سے مسح کرائے گا۔ اور اگر یہ ہاتھ پہنچ ہی نہیں سکتا پاؤں تک یا سر تک، تو وہی وضو کرانے والا شخص یا کوئی اور شخص ہمارے ہاتھ سے تری لے کے اپنے ہاتھ سے ہمارے سر کا مسح کرے گا اور دونوں پاؤں کا مسح کرے گا۔ بس اس شرط کا تعلق ہے صحیح و سالم افراد سے۔ وضو کی 12ویں شرط یہ کہ پانی کا استعمال وضو کرنے والے کے لیے نقصان دہ نہ ہو۔ اب اس جانب توجہ رہے کہ نقصان بھی مختلف اقسام کے ہیں۔ اگر نقصان اتنا بڑا اور اہم نقصان ہے کہ جس سے جان جانے کا خطرہ ہو یا عضو ضائع ہونے کا خطرہ ہو، مثال کے طور پہ آنکھوں کا آپریشن ہوا ہے اور ہمیں یہ معلوم ہے کہ اگر اس وقت آنکھ میں پانی ڈالا تو آنکھ ضائع ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وضو کے بدلے تیمم واجب ہے، بلکہ ایسی صورت میں وضو کرنا قطعاً جائز ہی نہیں ہے۔ اب اگر کسی نے اپنے آپ کو یعنی جان کو خطرے میں ڈالا یا اپنے کسی اہم عضو کو خطرے میں ڈالا، اب یہ ذہن میں رہے کہ ایک خطرہ اس قسم کا ہے کہ جان کا خطرہ ہے یا اہم عضو کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے، یا یہ کہ کھال جلی ہوئی ہے اور پانی کھال پہ ڈالنا بالکل ڈاکٹر نے منع کیا ہے، کیونکہ جان بھی جا سکتی ہے اور اسی طرح سے بالکل کھال خطرے میں پڑ جائے گی اور زخم بہت خطرناک ہو سکتا ہے، تو ایسی صورت میں بھی وضو کرنا جائز نہیں ہوگا۔ لیکن ہاں، اگر ہلکا سا نزلہ کھانسی ہے یا یہ کہ سردی لگ رہی ہے، تو ایسی صورت میں نہیں کہا جائے گا کہ پانی نقصان دے، ایسی صورت میں ضروری ہے کہ تھوڑا گرم کر لیا جائے پانی، یا یہ کہ اگر معمولی سی سردی ہے اور جان کا خطرہ نہیں ہے، فقط ہلکی سی اذیت ہوگی نزلے کھانسی میں یا بخار میں، تو وضو کرنا ضروری ہے۔ لیکن ہاں، اگر
کسی کی ایسی کنڈیشن ہے کہ پانی ناقابل برداشت ہے، مثال کے طور پہ کسی کو ہڈیوں کا مرض ہے یا بہت زیادہ ضرر ہے پانی کا، گو کہ جان نہیں جائے گی، عضو بھی نہیں جائے گا، لیکن ناقابل برداشت ہے، تو اسے بھی تیمم کرنا ہوگا۔ اب ایسی صورت میں جو احتیاط ہے وہ یہ کہ اگر کسی نے وضو کر بھی لیا تو یہ کام اس نے جائز نہیں کیا، اس کی جو ذمہ داری ہے اس کام کو وہ انجام دے، یعنی تیمم کرے اور اس کے بعد نماز پڑھے۔ وضو کی 13ویں شرط یہ کہ اعضائے وضو پہ کوئی ایسی چیز نہ لگی ہو کہ جو پانی پہنچنے میں رکاوٹ بن رہی ہو۔ لہذا عام حالات میں مثال دی جا سکتی ہے کہ خواتین کے اگر نیل پالش لگی ہے تو اس سے وضو میں رکاوٹ ہوگی، لہذا وضو باطل ہے۔ اسی طریقے سے اگر ہاتھ میں چکنائی لگی ہوئی ہے اور یا کوئی بھی ایسی چیز لگی ہوئی ہے جو پانی نہ پہنچنے دے تو اس سے وضو باطل ہوگا۔ اب یہاں پر مہندی کی جانب بھی توجہ دلائی جائے۔ خواتین عام طور پر سوال کرتی ہیں کون مہندی کے بارے میں۔ کون مہندی کے بارے میں عام طور پر دو نظریات پائے جاتے ہیں خود خواتین کے درمیان۔ ان میں سے ایک یہ کہ کون مہندی فقط رنگ کی صورت میں ہے اور رکاوٹ نہیں ہے، اور دوسرا نظریہ یہ کہ کون مہندی میں سریش یا کچھ خاص کیمیکلز ڈالے جاتے ہیں کہ جس کے ذریعے سے ایک لیئر بن جاتی ہے۔ اب ہمارا کام ہے فقط مسئلے کو بتانا، اور آپ کا کام ہے یہ تحقیق کرنا کہ اس کون مہندی سے لیئر بنی ہے یا فقط رنگ چڑھا ہے۔ اب اگر فقط رنگ چڑھا ہے تو وضو ہو جائے گا، لیکن اگر ایک لیئر بن گئی ہے پلاسٹک جیسی یا سریش جیسی یا سمت بانڈ کے ذریعے سے یا کسی بانڈ کے ذریعے سے ایک لیئر سی بن چکی ہے، تو ایسی صورت میں کیونکہ وہ پانی نہیں پہنچنے دے رہی مہندی تو اس کو صاف کرنا ہوگا، اس کے بعد وضو ہوگا۔ رنگ کے بارے میں بھی توجہ رہے کہ رنگ مختلف اقسام کے ہیں۔ فرض کریں کسی نے زردے کا رنگ ہاتھ میں لگایا یا جو عام فاؤنٹین پین کی بلیک یا بلو یا ریڈ انک ہے وہ کسی کے ہاتھ میں لگی ہے، تو یہ انک پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتی۔ یا وہ افراد کے جو کپڑے ڈائی کرنے کا کام کرتے ہیں، کون سی ڈائنگ جو پانی کے ذریعے سے ہوتی ہے، تو اس میں بھی رنگ چڑھتا ہے لیکن وہ رنگ پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں ہوتا، تو ایسے افراد کا تو وضو ہو جائے گا ان رنگوں کے ساتھ بھی۔ لیکن اگر رنگ اس قسم کا ہو کہ جو پانی نہ پہنچنے دے، جیسے کہ آئل پینٹ ہو اور ایک لیئر بن جاتی ہو، تو وہ رنگ اگر لگا ہوا ہے تو پھر وضو نہیں ہو سکتا۔ ایک اور مثال دی جائے کہ بعض دفعہ چیز لگی ہوئی بھی ہو لیکن وضو ہو جائے گا۔ مثال کے طور پہ کوئی رنگ کر رہا تھا دیواروں پر چونے کے ذریعے سے اور مختصر سا چونا یہاں لگ گیا، اب یہ بھی رنگ ہے اور دیوار کا رنگ ہے، لیکن کیونکہ چونا ہے اور اتنا معمولی سا لگا ہوا تھا کہ یہ پانی پہنچنے میں رکاوٹ نہیں بنتا کیونکہ چونا پانی کو ابزارو کرتا ہے، تو وضو ہو جائے گا۔ لیکن اگر دیوار ہی کا رنگ ہو، پلاسٹک پینٹ ہو یا آئل کلر ہو، تو گو کہ یہ شخص کلر کرنے والا ہے، گو کہ یہ بھی کلر ہے اور گو کہ دیوار کا کلر ہے۔ موضوع دیوار کا کلر یا دروازے کا کلر نہیں ہے، بلکہ یہ دیکھنا ہوگا کہ یہ کلر رکاوٹ بن رہا ہے تو وضو نہیں ہوگا، اور اگر رکاوٹ نہیں بن رہا تو وضو ہو جائے گا۔ بس 13ویں شرط یہ کسی قسم کی رکاوٹ نہ ہو ان جگہوں پہ کہ جو وضو میں دھوئی جاتی ہیں، اسی طریقے سے ان جگہوں پہ کہ جن کا مسح کیا جاتا ہے۔ لہذا سر میں اگر تیل لگا ہے تو اسے چھڑانا ہوگا۔ چھڑانے کے لیے ضروری نہیں ہے کہ اس کو دھویا جائے، بلکہ اتنا کافی ہے کہ کسی ٹاول وغیرہ سے یا ٹیشو پیپر سے یا رومال سے یا کسی کپڑے سے کئی دفعہ اس حصے کو پونچھ لیا جائے کہ جہاں پہ سر کا مسح کیا جاتا ہے، تو مسح کافی ہوگا۔ یہ تھیں چند شرائط وضو کے صحیح ہونے کی۔ اب ایک خاص موضوع کی جانب توجہ دلائیں کہ جتنی ہم نے شرائط بیان کی یہ 2 اقسام پر مشتمل ہیں۔ پہلی قسم ہے شرائط واقعی، یعنی اگر ان کے بارے میں پتہ ہو وضو کے وقت تو بھی وضو باطل ہے اور بعد میں پتہ چلے تو بھی وضو باطل ہے۔ اور دوسری قسم ہے شرائط توجہی۔ شرائط توجہی کے معنی کیا ہیں کہ اگر اس وقت علم تھا اور توجہ تھی تو وضو باطل ہے، لیکن اگر بعد میں پتہ چلا تو وضو باطل نہیں ہے۔ مثال کے طور پہ شرائط توجہی میں سے ایک شرط یہ ہے کہ پانی غصبی نہ ہو، برتن غصبی نہ ہو، اسی طریقے سے جس جگہ وضو کیا جائے وہ جگہ غصبی نہ ہو۔
اگر یہ کام خود کیے ہیں، یعنی پانی خود غصب کیا یا جگہ خود غصب کی ہے یا برتن خود غصب کیا، تو چاہے پہلے پتہ ہو چاہے بعد میں پتہ چلے، وضو باطل ہے، یعنی بعد میں یاد آئے وضو باطل ہے۔ لیکن فرض کریں ہم کسی جگہ گئے اور وہاں پر بعد میں ہمیں پتہ چلا، وضو کے بعد، نماز کے بعد یا کئی دن کے بعد پتہ چلا کہ یہ جگہ غصبی تھی، یا جس برتن سے ہم نے وضو کیا یہ برتن غصبی تھا، یا جس پانی سے ہم نے وضو کیا تھا اس دن وہ پانی غصبی تھا، یعنی ہم نے نہیں کیا تھا کسی اور نے کیا تھا۔ تو کیونکہ ہمیں بعد میں پتہ چلا، اور یہ تینوں شرائط توجہی میں سے ہیں، یعنی اگر اس وقت پتہ ہوتا ہمیں اور وضو کرتے تو وضو باطل تھا، بعد میں ہمیں پتہ چلا ہم نے غصب بھی نہیں کیا تھا، ہمارا وضو صحیح ہوگا، لیکن اگر بعد میں ہمیں یاد آتا غصب ہم نے کیا تھا تو ایسی صورت میں وضو باطل ہوگا۔ شرائط توجہی میں سے ایک شرط یہ کہ اگر ہمیں علم تھا کہ یہ برتن سونے یا چاندی کا بنا ہوا ہے تو ہمارا وضو باطل ہے، لیکن اگر وضو کے بعد یا نماز کے بعد ہمیں پتہ چلا کہ یہ برتن سونے یا چاندی کا تھا تو ہمارا وضو صحیح ہوگا۔ وجہ کیا ہے؟ کیونکہ سونے اور چاندی کے بارے میں جو شرط ہے کہ برتن سونے اور چاندی کا نہ ہو، یہ شرائط توجہی میں سے ہے۔ شرائط توجہی میں سے ایک شرط ہے وقت کے بارے میں، یعنی فرض کریں کہ ہمیں علم ہے کہ اگر وضو کریں گے تو نماز قضا ہو جائے گی، تو ایسی صورت میں وضو صحیح نہیں، لیکن ہمیں یہ علم تھا اور گھڑی ہماری یہ بتا رہی تھی کہ ابھی وقت باقی ہے، ہم نے وضو کیا، بعد میں ہمیں پتہ چلا کہ نماز قضا ہو گئی، ایسی صورت میں یہ وضو صحیح ہے، کیونکہ وقت کے بارے میں جو شرط ہے یہ شرائط توجہی میں سے ہے، یعنی اگر ہمیں پتہ ہوتا کہ نماز قضا ہو جائے گی تو ایسی صورت میں یہ وضو باطل ہوگا۔ اسی طریقے سے پانی کے نقصان دہ ہونے کے بارے میں ہم یہ سمجھتے تھے کہ پانی نقصان دہ نہیں ہے، ہم نے وضو کر لیا، بعد میں پتہ چلا کہ پانی نقصان دہ تھا، تو جو ہم نے نماز پڑھی ہے وہ صحیح ہے، لیکن اگر ہمیں یہ معلوم ہوتا کہ پانی ہماری جان کے لیے یا پانی ہمارے کسی بڑے خطرے کا سبب ہے اور ہم وضو کرتے تو وضو باطل ہوتا، لیکن کیونکہ ہمیں نہیں معلوم تھا اور بعد میں معلوم ہوا کہ پانی نقصان دہ تھا، تو ایسی صورت میں وضو صحیح ہے۔ ان کے علاوہ جتنی شرائط ہیں وہ سب کی سب شرائط واقعی ہیں۔ مثال کے طور پہ ہمیں 1 دن کے بعد یا 10 دن کے بعد پتہ چلا کہ جس پانی سے ہم نے وضو کیا تھا وہ پانی نجس تھا، تو وہ کہ ہمیں اس وقت بھی نہیں معلوم تھا، بعد میں معلوم ہوا، لیکن کہا جائے گا کہ پانی کا پاک ہونا شرائط واقعی ہے، نہ کہ شرائط توجہی۔ اسی طرح سے دیگر مسائل کہ فرض کریں کہ ہم وضو کی ترتیب ہمیشہ غلط کرتے رہے، جب ہمیں پتہ چلے گی تو کہا جائے گا یہ وضو باطل ہیں، کیونکہ یہ کہ وضو ترتیب سے کیا جائے شرائط واقعی میں سے ہے۔ خداوند تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ بحق محمد و آل محمد ہمیں اپنے رسول اپنی حجتوں خصوصاً امام زمان علیہ السلام کی معرفت اور اطاعت کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی محمد و آلہ الطاہرین۔